بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، کیا آپ کے ساتھ کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ رات کو سچے دل سے نیت کر کے سوئیں کہ آج رات میں نے تہجد میں ضرور اٹھنا ہے، الارم بھی لگائیں، لیکن جب آنکھ کھلے تو باہر فجر کی اذانیں ہو رہی ہوں یا سورج نکل رہا ہو؟ اس وقت دل میں ایک عجیب سا دکھ، ندامت اور محرومی کا احساس ہوتا ہے۔ انسان سوچتا ہے کہ شاید میں ہی اس قابل نہیں تھا، یا شاید اللہ تعالیٰ مجھے اپنے سامنے کھڑا کرنا ہی نہیں چاہتا تھا۔ اگر آپ بھی اس احساس سے گزر چکے ہیں تو سب سے پہلے یہ غلط فہمی دل سے نکال دیں۔ شیطان کا سب سے بڑا ہتھیار یہی ہے کہ وہ آپ کو مایوس کرے۔ اگر آپ کی نیت تھی اور آنکھ نہیں کھلی تو بھی آپ کو نیت کا ثواب مل چکا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ عملی طور پر ہم اپنی اس روٹین کو کیسے بدلیں؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ اگر آنکھ نہ کھلے تو فوراً کیا کرنا چاہیے، اور 3 ایسی سائنس اور سنت سے ثابت شدہ ٹپس جو آپ کو تہجد کے لیے اٹھنے میں مدد دیں گی۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں اس صورتحال کی جب آپ کی آنکھ صبح دیر سے کھلے۔ مایوس ہونے کے بجائے فوراً شکر اور توبہ کریں۔ حدیث کا مفہوم ہے کہ اگر کوئی شخص رات کو تہجد کی نیت سے سوئے اور اس کی آنکھ نہ کھلے تو اس کی نیند اللہ کی طرف سے اس کے لیے صدقہ ہوتی ہے، اور اس کے لیے تہجد کا اجر لکھ دیا جاتا ہے۔ اس لیے اٹھتے ہی شیطان کے دلائے ہوئے وسوسوں میں نہ آئیں، بلکہ کہیں الحمدللہ اور اللہ کا شکر ادا کریں۔ اشراق چاش کی نماز پڑھیں۔ اگر تہجد کا وقت نکل گیا ہے تو مایوس ہو کر پورا دن ضائع نہ کریں۔ فجر کے بعد جب سورج تھوڑا بلند ہو جائے تو 2 یا 4 رکعت نفل چاش پڑھ لیں۔ یہ تہجد کے خلا کو پر کرنے اور دن کی بہترین شروعات کا زبردست طریقہ ہے۔ دن میں قضا کی نیت کر لیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول تھا کہ اگر بیماری یا کسی وجہ سے رات کا قیام چھوٹ جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دن میں اشراق ظہر کے وقت ان رکعات کی بھرپائی یعنی قضا فرماتے تھے۔ تہجد کے لیے جلدی اٹھنے کی 3 بہترین ٹپس۔ اب آتے ہیں ان 3 عملی ٹپس کی طرف جو آپ کو رات کو بآسانی اٹھنے میں مدد دیں گی۔ بستر کا فاصلہ اور الارم کی تکنیک۔ اکثر لوگ الارم اپنے سرہانے یا تکیے کے نیچے رکھتے ہیں۔ جب الارم بجتا ہے تو ہمارا دماغ نیم بے ہوشی کی حالت میں ہوتا ہے۔ ہم بغیر سوچے سمجھے سنوز کا بٹن دباتے ہیں اور دوبارہ سو جاتے ہیں۔ عملی حل: اپنے فون یا الارم کلاک کو اپنے بستر سے کم از کم 6 سے 8 فٹ دور رکھیں، اتنا دور کہ الارم بند کرنے کے لیے آپ کو بستر سے نکل کر اپنے قدموں پر کھڑا ہو کر جانا پڑے۔ جب آپ جسمانی طور پر بستر سے باہر نکل آتے ہیں تو آپ کے دماغ کا نیویگیشن سسٹم بیدار ہو جاتا ہے اور نیند کا غلبہ 50% تک ختم ہو جاتا ہے۔ رات کا کھانا اور نیند کا سائیکل۔ تہجد کے لیے نہ اٹھ پانے کی سب سے بڑی وجہ ہمارا دیر سے کھانا اور دیر سے سونا ہے۔ سائنس اور سنت کا امتزاج۔ جب آپ رات 10 یا 11 بجے بھاری کھانا کھاتے ہیں تو آپ کا معدہ رات بھر اسے ہضم کرنے میں مصروف رہتا ہے۔ اس سے جسم کو گہری نیند یعنی ڈیپ سلیپ نہیں ملتی اور صبح جسم تھکا ہوا محسوس ہوتا ہے۔ کیا کریں؟ عشاء سے پہلے
یا عشاء کے فوراً بعد ہلکا کھانا کھائیں۔ عشاء کی نماز کے بعد بلا ضرورت اسکرینز، موبائل، ٹی وی کا استعمال بند کر دیں۔ اگر آپ رات 10 بجے سو جائیں گے تو رات 3 یا 4 بجے آپ کی 6 گھنٹے کی نیند قدرتی طور پر پوری ہو چکی ہوگی اور آنکھ بغیر کسی تکلیف کے کھل جائے گی۔ خاص دعا اور نیند کا وضو۔ تہجد صرف ایک جسمانی عمل نہیں، یہ ایک روحانی دعوت ہے۔ سنت پر عمل۔ رات کو باوضو ہو کر سوئیں۔ جب انسان باوضو سوتا ہے تو ایک فرشتہ اس کے پاس رات گزارتا ہے اور اس کے لیے استغفار کرتا ہے۔ سوتے وقت کی نیت۔ بستر پر لیٹ کر صرف یہ نہ سوچیں کہ کاش میں اٹھ جاؤں، بلکہ اللہ سے ڈائریکٹ بات کریں۔ دل میں کہیں، اے اللہ، میں تیرے سامنے کھڑا ہونا چاہتا ہوں، مجھے خود اٹھا دینا۔ آیت الکرسی اور تسبیحات۔ سونے سے پہلے کی دعائیں اور تسبیحات پڑھ کر سوئیں۔ یہ چیزیں آپ کے گرد ایک روحانی حفاظت کا دائرہ بناتی ہیں جو شیطان کو رات کے آخری پہر آپ کو سست کرنے سے روکتی ہیں۔ تہجد کی توفیق ایک سفر کا نام ہے، یہ کوئی ایک دن کا جادو نہیں ہے۔ اگر آپ پہلے دن ناکام ہو تو ہمت نہ ہاریں، دوسرے دن پھر کوشش کریں، تیسرے دن پھر کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی کوشش کو دیکھتا ہے، آپ کے نتیجے کو نہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو اور اس سے آپ کی زندگی میں ذرا سا بھی مثبت بدلاؤ آئے تو اسے اپنے دوستوں اور گھر والوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس برکت سے فائدہ اٹھا سکیں۔ کمنٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتائیں کہ آپ ان 3 ٹپس میں سے سب سے پہلے کون سی ٹپ پر عمل کرنے والے ہیں۔ کتابیں، دعائیں اور محنت آپ کی، توفیق اللہ کی۔ اپنا بہت خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔